ماں باپ ایسی عظیم ہستی ہیں جن کا کوئی نعم و بدل نہیں، اور اس بات کا احساس مجھے بہت دیر سے ہوا اس وقت جب میرے والد اس دنیا سے چلے گئے۔ میری والدہ تو بہت عرصہ پہلے ہی وفات پا چکی تھیں۔ والد کے جانے کے بعد میں بالکل تنہا رہ گئی۔ میرے چھوٹے بہن بھائی ضرور تھے، لیکن وہ اس قدر چھوٹے تھے کہ انہیں دنیا کی کوئی سمجھ نہیں تھی، اور میں 14 سال کی تھی۔ مجھ پہ جب چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری پڑی تو میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی۔ ایسا کوئی رشتہ دار میرے پاس نہیں تھا جو میری مدد کرتا۔ ہم جیسے یتیم لوگوں سے تو ہر کوئی منہ پھیر لیتا ہے۔ ہمارے رشتہ داروں نے بھی یہی کیا۔ ہر کسی نے ہم سے قطع تعلقی کر لی۔ اگر کوئی رہ گیا تو وہ ابا کے دوست خالد انکل تھے، وہ دوست جو اکثر ہی ہمارے گھر آتے تھے اور جنہوں نے ابا کی بیماری کے دنوں میں کافی مدد بھی کی تھی۔ اسی لیے میں انہیں اپنا محسن سمجھتی تھی، اور بہت ہی نیک اور پرہیزگار بھی۔ لیکن یہی میری غلط فہمی تھی۔ ہر وہ شخص جو نیکی کا لبادہ اوڑھے وہ نیکوکار ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ نیکی کے کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ پیٹھ پیچھے اپنی بدنیتی کو پورا کر سکیں، اور خالد انکل بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے میرے اکیلے پن کا خوب فائدہ اٹھایا۔ انہیں پتہ تھا میرے سر پہ کسی بڑے کا سایہ نہیں، اسی لیے ایک رات انہوں نے میرے ساتھ وہ کیا جسے سوچ کر بھی میں کانپ اٹھتی ہوں۔ مجھ جیسی 14 سال کی جوان ہوتی ہوئی لڑکی جسے دنیا کی اونچ نیچ کی سمجھ نہ ہو، اسے خالد انکل جیسے انسان پوری طرح استعمال کرتے ہیں۔ وہ رات میری زندگی کی بدترین رات تھی جب میں نے خالد انکل کی بات مان لی تھی، اور اپنے بہن بھائیوں کا مستقبل بنانے کے لیے اور اپنے گھر کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے خود کو خالد انکل کے حوالے کر دیا تھا۔ خالد انکل جیسے ادھیڑ عمر مرد نے مجھے پوری طرح رو رو کے میرا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ابا کے انتقال کو یہ چوتھا دن تھا۔ مجھے ان کی بہت یاد ستا رہی تھی، ساتھ ہی حالات کی طرف سے بھی میں بہت پریشان تھی۔ پھر جب رو رو کر میرا دل ہلکا ہوا تو پھر میں نے اپنے آنسو پونچھے تو مجھے احساس ہوا کہ خالد انکل مسکراتے ہوئے میری جانب دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہوں کی تپش میں اپنے وجود کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے گھبرا کے اپنا دوپٹہ ٹھیک کر کے اپنے سر پہ جمایا اور ان کی نظروں سے نظریں چرائی تھیں۔ وہ ایک دم ہی اپنے صوفے سے اٹھ کے آئے اور میرے برابر میں بیٹھ گئے۔ میرے ہاتھ پاؤں ایک دم ہی ٹھنڈے پڑ گئے کیونکہ وہ میرے نزدیک آ چکے تھے۔ پھر انہوں نے بہت آہستگی سے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے کیوں پریشان ہوتی ہو روبینہ، تم تنہا تھوڑی ہو، مانا کہ تمہارا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن میں ہوں نا۔ میرے اور قریب ہو کے جھکتے ہوئے انہوں نے میرے گالوں کو پکڑ کر میرے منہ کو اپنی جانب کیا تھا، اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہے تھے کہ میں تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دوں گا، تم بس اس طرح آنسو نہ بہاؤ، اتنی خوبصورت آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے۔ خالد انکل کے لہجے میں جو کچھ تھا وہ میں اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ ویسے تو میں 14 سال کی ہی تھی، لیکن اس عمر میں بھی لڑکیاں اکثر مردوں کی نیت اور نظروں کو بھانپ جاتی ہیں، خاص کر مجھ جیسی لڑکیاں جنہوں نے زمانے کے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہوں۔ مجھے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ خالد انکل کی نیت میں کیسا فطور ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو تھوڑا سا پیچھے کیا، جھجکتے ہوئے کہا، جی انکل، مجھے معلوم ہے آپ ابا کے بہت اچھے دوست تھے، اور اب ابا کے گزر جانے کے بعد آپ ہمارا خیال رکھیں گے۔ خالد انکل نے ایک دم ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے ہاں کیوں نہیں روبینہ، میں تم لوگوں کو بالکل اپنا سمجھتا ہوں، تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ دینا، آدھی رات کو بھی دوڑا چلاؤں گا۔ وہ میرے اور نزدیک آ گئے تھے۔ میں جتنا پیچھے ہٹ رہی تھی وہ اتنا میرے قریب ہو رہے تھے، اور اب تو میں بالکل صوفے کے آخری کونے سے جا لگی تھی، اور وہ میری پریشان شکل سے محظوظ ہو رہے تھے۔ پھر خالد انکل نے اپنی جیب میں سے کچھ پیسے نکال کے میرے سامنے کیے، کہنے لگے ضرورت کا جو بھی سامان ہو تم خرید لانا، باقی کا میں خود لا کے تمہیں دوں گا۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا
یہ پیسے اس وقت میرے لیے بہت ضروری تھے، ورنہ شاید جس انداز میں وہ مجھ سے بات کر رہے تھے میں کبھی ان سے یہ رقم نہ لیتی۔ آہستگی سے خالد انکل نے میرے گال پر ہاتھ پھیرا، پھر کہنے لگے چلو گڑیا، اب میں رات کو آؤں گا، تم اپنا اور بہن بھائیوں کا خیال رکھنا۔ میں نے ایک دم گھبرا کے پوچھا آپ رات کو کیوں آئیں گے؟ میرے سوال پہ وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے کیوں میرا آنا تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ کچھ کھانے پینے کا سامان لا کے دوں گا اور کیوں آؤں گا؟ وہ ایک دم ہی نرمی اور پیار سے مسکراتے ہوئے کہنے لگے۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا جی اچھا ٹھیک ہے خالد انکل۔ وہ چلے گئے اور میں نے ایک سکون کا سانس لیا، صوفے سے ٹیک لگا کر چند آنسو بہا دیے تھے۔ وقت کی ستم ظریفی تھی کہ مجھے اس مرد کا یہ رویہ جھیلنا پڑ رہا تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو میں اس حرکت پر خالد انکل کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیتی، لیکن میری مجبوری تھی، ان کا احسان لینا ضروری ہو گیا تھا۔ 4 دن پہلے میرے باپ کا سایہ اچانک ہی میرے سر سے اٹھ گیا تھا۔ ماں تو پہلے ہی نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے 4 بہن بھائی تھے جن کی ذمہ داری میرے سر پہ آ گئی تھی۔ مجھے خود بھی کچھ نہیں آتا تھا، میں 9ویں جماعت میں تو تھی۔ اچانک ہی سب کچھ اتنی تیزی سے بدلا کہ میں خود بھی نہ سنبھل پائی۔ ابا کا تیجا ہو گیا اور پھر اس کے بعد باقی کے لوگ اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ ددیال میں سے کسی نے ہمیں پلٹ کے نہ پوچھا۔ ماں کے مرنے کے بعد تو ننیال ویسے ہی ختم ہو چکا تھا۔ ایک واحد خالد انکل تھے جو صبح شام ہمارے گھر کے پھیرے کاٹ رہے تھے، کبھی کھانا لے کے آتے، کبھی پیسے دے کے جاتے، لیکن مجھے ابھی تک یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کی اس مہربانی کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ اور آج جب وہ پیسے دینے کے لیے آئے تو جس طرح سے انہوں نے میرے قریب آ کر مجھ سے بات کی تھی، مجھے ان کی مہربانی کی وجہ بھی اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی، اور اب یہی سوچ کر میں کانپ رہی تھی کہ آگے ہمارا کیا ہوگا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ خالد انکل ابا کے بہت پرانے دوست ہیں، شاید اسی ناطے سے وہ ہماری مدد کر رہے ہیں، لیکن مجھے اس بات کو سمجھنے میں وقت نہ لگا کہ آج کل کوئی بھی بلا غرض کسی کی مدد نہیں کرتا۔ میں صوفے پہ ہی بیٹھی تھی کہ میری چھوٹی بہن جو 9 سال کی تھی دوڑتی ہوئی میرے پاس چلی آئی۔ باجی کھانا دے دو، بھوک لگی ہے۔ وہ روتے ہوئے کھانا مانگنے لگی تھی۔ خالد انکل کا لایا ہوا کھانا ہی فریج میں رکھا تھا، میں نے اسے گرم کر کے کھانا کھلایا۔ ایک چھوٹی بہن اور 2 بھائی اور تھے، انہیں بھی کھانا دیا، چاروں کو سلا دیا، لیکن خود پریشانی کے عالم میں جاگتی رہی۔ آگے کیا ہوگا، گھر کا گزارا کیسے چلے گا، ماں باپ کے بغیر میں کس طرح رہوں گی، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بے اختیار میں اپنے باپ کو یاد کر کے رونے لگی، جو بے انتہا شفیق اور محبت کرنے والے تھے۔ میں تو ہمیشہ اپنے ابا سے جھگڑا کرتی تھی کہ وہ ہمارا خیال نہیں رکھتے، ہماری ضرورتیں پوری نہیں کرتے۔ دراصل اماں کے بچھڑ جانے کا غم مجھے اندر ہی اندر کھاتا تھا، اور اپنی احساس کمتری کو میں ہمیشہ ابا سے لڑ جھگڑ کے نکالا کرتی تھی۔ لیکن آج ابا کے گزر جانے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ ابا ہی تو سب کچھ تھے، ایک وہی تو تھے جو ہمارا خیال بھی رکھتے تھے، ہماری ہر ضرورت کو ہمارے منہ سے نکلنے سے پہلے پورا بھی کر دیا کرتے تھے۔ ابا نے گھر اور نوکری دونوں کو اس طرح سنبھالا تھا کہ ہمیں کبھی کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ میں صبح سو کر اٹھی تو مجھے اپنے اور اپنے بہن بھائیوں کے یونیفارم بھی استری شدہ ملتے۔ ابا رات کو مشین بھی لگاتے تھے، کپڑے بھی دھوتے تھے، یونیفارم بھی استری کر کے رکھتے تھے، کھانا پکا کے ہمارے لیے فریج میں رکھ دیا کرتے تھے، پھر اپنی نوکری پہ بھی جاتے تھے۔ ابا نے ماں اور باپ دونوں کا رشتہ نبھایا تھا، لیکن جب تک ابا زندہ تھے میں اس بات کو سمجھ ہی نہیں پائی، نہ مجھے ابا کی محنت نظر آتی تھی، نہ ان کی شفقت۔ کچھ رشتوں کی اہمیت کا احساس ان کے بچھڑ جانے کے بعد ہوتا ہے۔ مجھے بھی آج احساس ہو رہا تھا کہ ابا ہمارے لیے کتنے ضروری تھے۔ ایسے ہی شام ہو گئی، بہن بھائی سو کے اٹھے تو میں نے انہیں اسکول کا کام کروایا۔ میں چاہتی تھی کہ ان کی تعلیم میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، وہ آگے پڑھتے رہیں، گھر کا خرچہ بھی چلتا رہے، اور اس کے لیے مجھے ہی کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ میں مستقل دماغ میں 2 + 2 = 4 کر رہی تھی کہ ایسا کیا کام میں کر سکتی ہوں کہ جس کے ساتھ ساتھ
میں اپنی پڑھائی بھی کر سکوں اور اپنے گھر کا خرچہ بھی چلا سکوں۔ لیکن ایسا کچھ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بہن بھائیوں کو ہوم ورک کروانے کے بعد میں نے رات کا کھانا کھلایا، پھر سلا دیا، کیونکہ صبح جلدی اٹھا کے اسکول بھیجنا تھا ان کو۔ انہیں سوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ میں نے جلدی سے جا کے دروازہ کھولا۔ خالد انکل ہمارے گھر چلے آئے۔ ان کو دیکھ کے مجھے کچھ عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا۔ شاید جو کچھ دوپہر میں نے محسوس کیا تھا اس کی وجہ سے اب ان کا رات کے اس پہر ہمارے گھر آنا مجھے پریشان کر رہا تھا۔ لیکن میں انہیں گھر کے اندر آنے سے نہیں روک سکتی تھی، کیونکہ وہ ابا کی زندگی سے ہمارے گھر میں اسی طرح آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کچھ فروٹس تھے اور کچھ اور بھی تھیلے تھے۔ انہوں نے وہ تھیلے میرے سامنے رکھے، کہنے لگے کب سے دیکھ رہا ہوں روبینہ، تم انہی کپڑوں میں گھوم رہی ہو، اس لیے میں نے سوچا تم لوگوں کے لیے کچھ کپڑے لے آؤں، میں شاپنگ کر کے آیا ہوں۔ انہوں نے ایک کے بعد ایک شاپر کھولنا شروع کیے۔ میرے چھوٹے بہن بھائیوں کے کافی اچھے کپڑے وہ لے کے آئے تھے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے سب سے آخری شاپر کھولا تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ وہ ان کپڑوں کو پھیلاتے ہوئے کہنے لگے، یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں، تم اتنی پیاری اور خوبصورت ہو، پتہ نہیں کس طرح کے کپڑے پہنتی ہو، یہ کپڑے تم پہ بالکل نہیں جچتے۔ خالد انکل نے میرے کپڑوں کی برائی کی تھی اور ان کپڑوں کو میری طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگے، جاؤ یہ پہن کے آؤ، دکھاؤ تم کیسی لگ رہی ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ان کپڑوں کو پکڑا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی شرٹ تھی، اس کے ساتھ ڈھیلا ڈھالا سا ٹراؤزر۔ شرٹ اتنی چھوٹی تھی کہ میں ہاتھ اٹھاتی تو شاید میری کمر نظر آنے لگتی۔ شاید وہ بہت ہی زیادہ تنگ بھی تھی اور گلا بھی بہت گہرا تھا۔ وہ بالکل اس طرح کے کپڑے تھے جیسے کوئی ماڈل وغیرہ پہنتی ہیں۔ اسی لیے میں نے گھبرا کے پوچھا کہ یہ کپڑے آپ میرے لیے لائے ہیں؟ وہ کہنے لگے، ہاں آج کل ایسے ہی کپڑے چل رہے ہیں، پتہ نہیں تم کیسے اتنے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتی ہو، میں شہر کی سب سے بڑی مارکیٹ سے یہ بہت مہنگے کپڑے لایا ہوں، تم پہ بہت جچیں گے، تمہارے کپڑے مجھے اولڈ فیشن لگتے ہیں، تم اتنی خوبصورت ہو لیکن پھر بھی تمہیں کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں ہے، اوپر سے یہ گز بھر کے دوپٹے لپیٹ لیتی ہو، بالکل اچھی نہیں لگتی ہو، جاؤ یہ پہن کے آؤ۔ میں نے انکار میں سر ہلایا، میں نے کہا میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی۔ میری بات سن کر خالد انکل نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا، کہنے لگے جاؤ اور پہن کے آؤ۔ ان کے لہجے میں ایک تحکم تھا۔ میں گھبرا کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے جیسے ہی واش روم میں جا کے وہ کپڑے پہنے تو آئینے میں خود کو دیکھ کے میں نے شرم سے نظریں چرا لیں۔ میری سنہری رنگت اور خوبصورت وجود اس لباس میں پوری طرح غضب ڈھا رہا تھا۔ اس لباس کے تو بازو بھی نہیں تھے، میرے بازو بھی پوری طرح نظر آ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ پوری طرح سر سے اڑا کے اپنے گرد پھیلایا اور خالد انکل کے سامنے چلی گئی۔ مجھے دیکھ کے وہ مسکرائے، پھر کہنے لگے یہ دوپٹہ کیوں اوڑھ لیا؟ ایسے کپڑوں پہ دوپٹہ کون پہنتا ہے؟ انہوں نے ایک دم ہی میرا دوپٹہ کھینچ کے دور پھینکا اور سر سے پاؤں تک گہری نگاہوں سے میرا جائزہ لیتے ہوئے میرے گرد گھومنے لگے، پھر خود ہی میرے بالوں کا جوڑا کھول دیا۔ میرے لمبے بال بکھرتے چلے گئے اور ان کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی تھی۔ وہ ایک دم میرے نزدیک آ گئے، میرے دونوں بازوؤں سے مجھے پکڑا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگے، تم تو کچھ زیادہ ہی خوبصورت اور حسین ہو، مجھے آج تک اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ شہزاد نے ہیرے جیسی بیٹی پائی ہے، اسے تو نہ تمہاری قدر تھی، نہ اس نے کبھی تمہیں بتایا کہ تم کتنی پیاری ہو، لیکن میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کتنی جوان اور حسین ہو۔ یہ کہہ کے خالد انکل نے مجھ پہ دباؤ ڈالا اور صوفے پہ بٹھا دیا۔ میں بس شرمندگی سے نظریں چراتی اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ خالد انکل نے میرے لبوں پہ اپنی انگلی پھیری، کہنے لگے تمہیں پتہ ہے نا، تمہارے سر پہ اب باپ کا سایہ نہیں ہے، تمہاری زندگی کتنی مشکل ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں ساری زندگی کے لیے تمہارا اور
تمہارے بہن بھائیوں کا خرچہ اٹھا سکتا ہوں، تمہاری زندگی کی ہر کمی کو دور کر سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے دھیرے سے اپنی انگلیوں کو میرے وجود پر حرکت دینی شروع کی اور میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے گھبرا کے ان کی جانب دیکھا، تھوڑا سا پیچھے کھسکی، لیکن خالد انکل کہنے لگے، دیکھو روبینہ، اگر اچھی زندگی چاہتی ہو، اپنے بہن بھائیوں کو تعلیم دلوانا چاہتی ہو، تو تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔ پھر میں تمہارا سارا خرچہ خود اٹھاؤں گا، تمہاری زندگی بدل دوں گا۔ بہن بھائیوں کے مستقبل کا سوچ کے میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ میرے بہن بھائیوں کو اچھی تعلیم دلوائیں گے؟ خالد انکل نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے میری اس چھوٹی سی شرٹ کے بٹن کو چھیڑا۔ میرا سانس اوپر سے نیچے ہوا، شرم سے میں چور چور ہو رہی تھی۔ خالد انکل میرے اور قریب ہو کے کہنے لگے، میں تمہیں 2 دن کا وقت دیتا ہوں، اچھی طرح سوچ لو، میری بات مانو گی یا پھر اپنی مرضی کرو گی؟ خالد انکل نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا تھا اور گھر سے نکل کے چلے گئے تھے۔ میرا حال بہت ہی برا تھا، میرا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ میں نے اٹھ کے جلدی سے وہ لباس تبدیل کیا اور اپنے بہن بھائیوں کے پاس پہنچ گئی۔ میرے بہن بھائی گہری نیند سو رہے تھے۔ اگلی صبح میں نے انہیں اٹھا کے اسکول تیار کر کے بھیج دیا، لیکن میرے پاس انہیں دوپہر کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ خالد انکل جو پیسے دے کے گئے تھے اس سے میں نے بجلی کے بل ادا کر دیے تھے، کھانا وہ خود لے کے آئے تھے، لیکن دوپہر کو وہ کھانا نہیں لائے۔ مجھے اپنے بہن بھائیوں کو بھوکا رکھنا پڑا۔ جب شام کو بھی کھانے کو کچھ ارینج نہ ہوا تو میں نے پریشان ہو کے نہ چاہتے ہوئے بھی خالد انکل کو فون کر دیا۔ وہ کہنے لگے، کھانا تو میں لے آؤں گا، لیکن تم بتاؤ، کیا تمہیں میری شرط منظور ہے؟ کیا تم میرے ساتھ؟ میں نے مجبوراً ہاں کہہ دیا تھا، کیونکہ چھوٹے بہن بھائیوں کا بھوک سے برا حال تھا۔ خالد انکل تھوڑی دیر بعد کھانا لے کے آ گئے، پھر جاتے ہوئے کہنے لگے، رات کو وہی لباس پہن کے تیار رہنا۔ ان کی بات سن کر میں بس خاموش ہو گئی تھی۔ پھر خالد انکل رات کو دوبارہ واپس آ گئے۔ ان کے آنے سے پہلے میں تیار ہو چکی تھی، لیکن میرا دل راضی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ آتے ہی میرے نزدیک آ گئے۔ میں نے اپنی مٹھیاں بھینچیں، اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں انہیں روکنا چاہتی تھی، ان کی قربت مجھے جھلسا رہی تھی۔ میں اس طرح اپنا وجود ان کے حوالے نہیں کر سکتی تھی، لیکن بہن بھائیوں کے مستقبل نے مجھے مجبور کیا تھا کہ میں خالد انکل کی منمانیوں کو برداشت کروں۔ پھر دھیرے سے انہوں نے مجھے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور میرے ابا کے بیڈ روم میں لے گئے اور بستر پر لٹا کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میرے پاس آ کے بیٹھے، کہنے لگے، آج سے تمہاری ہر ذمہ داری میری ہے، بس تم صرف میری ہو جاؤ۔ اچانک میرے اندر یہ احساس جاگا کہ یہ سب غلط ہے۔ میں نے گھبرا کے کہا، میں یہ سب نہیں کر سکتی خالد انکل۔ وہ کہنے لگے، ایک رات کی بات ہے، دوبارہ تمہیں پریشان نہیں کروں گا، نہ ہی خود سے تمہارے پاس آؤں گا۔ میں نے آہستگی سے پوچھا، بس ایک رات؟ انہوں نے ہاں میں سر ہلایا اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، بالکل ویسے جیسے بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اور پھر خالد انکل کی منمانیاں دھیرے دھیرے بڑھتی چلی گئی۔ وہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے لگے اور میں نے اپنی سانسوں کو روک لیا۔ کچھ ہی دیر میں پوری طرح ان کے حوالے ہو چکی تھی۔ دھیرے دھیرے رات بیت رہی تھی اور پھر جب صبح ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ میں سب کچھ گنوا چکی ہوں۔ میرے وجود میں اتنا شدید درد تھا کہ میرے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے یہ سوچ کے سب کچھ برداشت کر لیا کہ بس ایک رات کی بات تھی، اب وہ میرا اور میرے بہن بھائیوں کا خرچہ اٹھا لیں گے۔ لیکن اگلی رات میرے ہوش اڑ گئے جب خالد انکل اپنے ساتھ ایک اور آدمی کو لے کے آئے۔ مجھے کہنے لگے کہ مجھے اس کے ساتھ رات گزارنی ہوگی۔
یہ سن کر میرے حواس پوری طرح باختہ ہو گئے۔ میں نے انکار میں سر ہلایا۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو خالد انکل نے میرے سامنے اپنا موبائل فون لہرا دیا جس میں میری نیم برہنہ تصاویر موجود تھیں، جسے دیکھ کے میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگے اگر تم نے میری بات نہ مانی تو سارے محلے میں یہ تصویریں بانٹ دوں گا، پھر تم اور تمہارے بہن بھائی کسی کو اس محلے میں رہنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ پاس پڑوسی خود پتھر برسا کے تمہیں یہاں سے نکالیں گے۔ خالد انکل کی بات سن کے تو میں خود ہی پتھرا گئی تھی۔ پھر زبردستی انہوں نے میرے ساتھ کمرے میں اس آدمی کو بھیج دیا۔ خالد انکل نے بہت بھاری قیمت میری وصول کی تھی۔ آدھے پیسے مجھے دے کے آدھے خود رکھ لیے تھے، اور پھر میرے کانوں میں ابا کی آواز گونجی، بیٹا چاہے کوئی میرا دوست ہو یا کوئی غیر مرد، کبھی کسی کے سامنے نہ آنا۔ ابا اکثر یہی بات کہا کرتے تھے۔ خالد انکل کے سامنے بھی میں بہت کم آتی تھی، جبکہ ابا کے سامنے وہ بہت اچھے اور نیک بنتے تھے۔ میں نے بھی ان کا نیک روپ ہی دیکھا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اندر سے اس قدر بدنیت اور بدترین آدمی ہوں گے۔ اس کے بعد یہ کھیل شروع ہو گیا۔ وہ ہمیں کھانے کو سامان لا کے دیتے، پھر ساتھ ہی رات کو ایک مرد کو لے آتے، اس سے پیسے وصول کرتے۔ میں اس قدر مصیبت اور پریشانی میں تھی کہ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ ویسے بھی ابا کے مرنے کے بعد ہمارے خاندان والوں نے ہمیں پلٹ کے آج تک نہیں پوچھا تھا، تو پھر میں کس سے شکایت کرتی؟ پاس پڑوس والے بھی بالکل بے نیاز تھے، انہیں بھی اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ ہم یتیم بہن بھائی کس طرح گزارا کر رہے ہوں گے۔ پھر ایک دن جب میرے صبر کی حد پار ہوئی تو میں نے روتے ہوئے اپنے ٹیچر سے وہ سب کچھ کہہ دیا جو شاید میں کسی سے کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ میرے میتھ کے ٹیچر تھے جو بہت ہی زیادہ نیک اور پرہیزگار آدمی تھے۔ ابا کے مرنے کے بعد کئی بار انہوں نے بہت محبت سے مجھ سے میرے گھر کے حالات پوچھے تھے، میری مدد کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن خالد انکل کی وجہ سے میں نے ان سے کبھی مدد نہیں لی تھی، کیونکہ مجھے غیر مردوں سے خوف آتا تھا۔ لیکن اب جب میرے پاس لٹانے کو کچھ نہیں تھا تو میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ میری بات سن کے وہ ہکا بکا رہ گئے، پھر کہنے لگے تم فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ انہوں نے خالد انکل کے خلاف پولیس میں کمپلین درج کروائی اور جلد ہی ان کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی۔ خالد انکل کو گرفتار کر لیا گیا۔ میں 14 سال کی نابالغ بچی تھی۔ میرے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ زیادتی کی مد میں درج کیا گیا تھا۔ ان کے خلاف میرے ٹیچر نے ہی مقدمہ لڑنا شروع کیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نہ صرف میری مدد کی بلکہ پاس پڑوسیوں کو بھی یہ احساس دلایا کہ سبھی کو یتیم بچوں کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ پڑوسیوں کو جب پتہ چلا کہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا ہے تو وہ سب خود شرمندہ ہو گئے۔ پھر سب نے ہمارا خیال رکھنا شروع کر دیا، لیکن میں نے 6 مہینے تک خالد انکل اور ان کے دوستوں کی زیادتیوں کو برداشت کیا تھا، اور یہ وہ پل تھے جنہیں میں چاہ کے بھی نہیں بھلا سکتی۔ اتنی قیامت گزر جانے کے بعد مجھے یہ احساس اچھی طرح ہو گیا تھا کہ ہم اپنے ماں باپ کی زندگی میں ان کا احساس نہیں کرتے، ان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا، اور جب وہ گزر جاتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے سر سے کتنا بڑا سایہ ہٹ گیا۔ جب تک میرے والد زندہ تھے تب تک میں نے بھی ان کی قدر نہیں کی تھی۔ ماں کے نہ ہونے کی وجہ سے میرے اندر جو تشنگی تھی اس کا سارا غصہ میں اپنے باپ پہ نکالتی تھی۔ اپنے باپ کو برا بھلا کہتی تھی کہ وہ ہماری خواہشات پوری نہیں کرتے، وہ ہماری ضروریات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ لیکن اپنے ابا کے جانے کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ وہ کس طرح دن رات ایک کر رہے تھے۔ ہماری خوشیوں کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ذات کو گروی رکھ دیا تھا، اور جب یہ احساس ہوا تب میرے والد نہیں رہے تھے۔ آج میں اپنے مرحوم والد کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں، غائبانہ ان سے معافی مانگتی ہوں، کیونکہ میں نے ان کا بہت دل دکھایا تھا۔ کاش کہ میں اپنے والد کا دل نہ دکھاتی بلکہ ان کی قدر کرتی تو آج یہ پچھتاوا میرے دل میں نہ ہوتا۔ میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں،
جب تک وہ زندہ ہیں ان کی خوب خدمت کریں، کیونکہ یہ پل دوبارہ لوٹ کے نہیں آتے۔ آج میں لاکھ رو پیٹ لوں، اپنے ماں باپ کو پکاروں، لیکن وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ میں نے اپنے بہن بھائیوں کے مستقبل کے لیے اپنی آنکھوں میں پھر سے خواب سجا لیے ہیں۔ اب میں اپنے بہن بھائیوں کو پڑھا لکھا کر کسی قابل بنانا چاہتی ہوں۔ آپ سب بھی میرے حق میں دعا کریں۔